اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یؤتی الحکمت من یشاء ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر فإن اللہ یعلمہ وما للظالمین من انصار آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ انتہائی معزز و محترم احباب ذی وقار، درس قرآن کی اس مختصر نشست میں آج سورہ البقرہ کی آیت نمبر 269 اور 270 آپ احباب کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ حکمت دیتا ہے جسے چاہے، ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور جسے حکمت ملی اسے بہت بھلائی ملی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور نصیحت نہیں مانتے مگر عقل والے، وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا منت مانو، فإن اللہ یعلم، اللہ کو اس کی خبر ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ کنز الایمان، صاحب کنز العرفان نے اس کا ترجمہ کیا، یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، ومن یؤت الحکمت، اور جسے حکمت دی جائے، فقد اوتی خیرا کثیرا، تو بے شک اسے بہت زیادہ بھلائی مل گئی، وما یذکر الا اولو الالباب، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ وما انفقتم من نفقۃ او نذرتم من نذر، اور تم جو خرچ کرو یا کوئی نظر مانو، فإن اللہ یعلم، تو اللہ اسے جانتا ہے، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اس آیت مبارکہ آیت نمبر 269 کے ضمن میں صاحب تفسیر مدارک اور تفسیر حازن لکھتے ہیں کہ حکمت سے اللہ فرماتا ہے کہ یؤتی الحکمت من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے حکمت دیتا ہے، تو حکمت سے مراد کیا ہے؟ میں حکمت سے قرآن، حدیث اور فقہ کا علم مراد ہے، اور تقوی مراد ہے، اور تقوی اور نبوت مراد ہو سکتے ہیں، لیکن قرآن و حدیث اور فقہ کا علم حکمت سے مراد ہے، کیونکہ قرآن و حدیث راپہ حکمت ہیں، اور فقہ اسی سرچشمہ حکمت و ہدایت سے فیض یافتہ علم ہے، اور تقوی حکمت کا تقاضا ہے، جبکہ نبوت سراسر حکمت ہے۔ البتہ یہ بات قطعی ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کسی کو نبوت نہیں ملے گی، نبوت کا سلسلہ تو ختم ہو چکا، لیکن اللہ حکمت، قرآن، حدیث اور فقہ کے علم اور تقوی دے کر اللہ حکمت سے بندوں کو نوازتا رہے گا۔ اور آیت نمبر 269 میں فرمایا، 70 میں فرمایا، وما انفقتم من نفقۃ، اور تم جو خرچ کرو، او نذرتم من نذر، یا کوئی نظر مانو۔ یہاں آیت میں وعدہ اور وعید دونوں بیان کیے گئے ہیں، کیونکہ فرمایا گیا کہ تم جو خرچ کرو، خواہ نیکی میں خواہ بدی میں، جو بھی تم خرچ کرو، یوں ہی تم جو نظر مانو، اچھے کام کی نظر مانو یا گناہ کی نظر کے کام کی نظر مانو، ان تمام چیزوں کو فإن اللہ یعلمہ، ان تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اچھے عمل، خرچ اور نظر پر ثواب دے گا، جبکہ گناہ کے عمل، خرچ اور نظر پر اللہ تعالیٰ سزا دے گا۔ نظر کی تعریف اور اس کے چند احکام سماعت فرما لیں۔ یاد رہے کہ عرف میں ہدیہ اور پیشکش کو نظر کہتے ہیں۔ جیسے کسی بڑے کو
کوئی چیز پیش کریں تو کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ کی نظر ہے۔ اب نظر کی دو قسمیں ہیں، نمبر ایک نظر شرعی اور نمبر دو نظر لغوی۔ اب نظر شرعی کیا ہے؟ نظر شرعی یہ ہے، رد المختار کے اندر ہے کہ شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے۔ نظر شرعی جو ہے وہ شرع میں نظر عبادت اور قربت مقصودہ ہے، اسی لیے اگر کسی نے گناہ کرنے کی نظر مانی تو وہ صحیح نہیں ہوئی۔ نظر خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے، اور یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے نظر کرے اور کسی ولی کے آستانے کے فقراء کو نظر کر کے صرف کرنے کی جگہ مقرر کرے۔ مثلا کسی نے یہ کہا کہ یا رب عز و جل میں نے نظر مانی کہ اگر تو میرا فلاں مقصد پورا کر دے کہ فلاں بیمار کو تندرست کر دے تو میں فلاں ولی کے آستانے کے فقراء کو کھانا کھلاؤں، یا وہاں کے خدام کو پیسہ روپیہ دوں گا، یا ان کی مسجد کے لیے فلاں سامان مہیا کروں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ نظر فقط اللہ کے لیے ہوگی، لیکن یہ نظر مانے کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میرا یہ مریض ہے شفا مل جائے، میرا یہ مقصد حل ہو جائے، یہ میرا نیک کام ہے یہ ہو جائے، اللہ میں فلاں دربار کے پہ جو حاضرین ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا، یا کسی دینی ادارے کے طلباء کو کھانا کھلاؤں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے میں مسجد بنوا دوں گا یا مسجد کا کام کروا دوں گا، تو یہ نظر جائز ہے۔ جب پوری ہو جائے تو نظر کو پورا کرنا بھی پھر لازم و ضروری ہوتا ہے۔ یاد رکھیں کہ شرعی نظر صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کے معنی ہے غیر لازم عبادت کو لازم کر لینا۔ یہ شرعی عبادت نظر جو ہے یہ صرف کس کے لیے ہے؟ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ ہاں اس نظر کا مصرف اولیاء اللہ کے غریب مجاور بھی ہو سکتے ہیں، جیسا کہ یعنی مصرف کیا ہے کہ نظر میں جو مانا جائے، نظر اللہ کے لیے ہوگی لیکن مانا جائے کہ اللہ یہ پورا ہو جائے تو پھر میں کھانا کھلاؤں گا غریبوں کو فقیروں کو، تو پھر اگر کسی دربار پہ آنے والے زائرین کو کھانا کھلانے کی نظر مانی ہے لیکن نظر اللہ کے لیے ہوگی، وہ کھانا آپ وہاں پہ کھلا سکتے ہیں۔ ولی کی نظر نہیں ہو سکتی نظر شرعی، کسی آدمی کی نظر شرعی نہیں ہو سکتی۔ نظر شرعی فقط جو کہ عبادت ہے، اور عبادت کا مستحق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اس لیے جو ہے اس کی ثبوت جو حدیث سے ملتا ہے کہ اور حضور کے صحابہ کے عمل سے ملتا ہے کہ مولا کائنات علی المرتضیٰ کی جب بیٹوں امام حسن و حسین کی بیمار ہوئے تو پھر سیدہ کائنات نے بھی نظر مانی اور مولا علی نے بھی نظر مانی کہ اللہ ان کو شفا دے، ہم 3 روزے رکھیں گے۔ یہ روزہ عبادت ہے، اور عبادت فقط کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے یہ نظر ماننا، قرآن پڑھوں گا اللہ مجھے شفا دے، میرے بیٹے کو شفا دے، میں قرآن پڑھوں گا، یہ بھی نظر ہے، اور اس طرح کی نظر ماننی چاہیے۔ اور نظر فقط عبادت ہے اور یہ اللہ کے لیے خاص ہے۔ اچھا، دوسری نظر کی قسم ہے لغوی نظر، جسے عرفی نظر بھی کہتے ہیں، جو نذرانہ کے معنی میں ہے، وہ مخلوق ہے۔ یہ لغوی جو نظر ہے نذرانے کی صورت میں، یہ مخلوق کے لیے بھی ہو سکتی ہے، جیسے بزرگان دین کے لیے نظر و نیاز کی جاتی ہے، مزارات پر چادر چڑھانے کی نظر مانی جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح کی نظروں کا پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا، البتہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں پر ہمارے استاد گرامی اور ہمارے مرشد گرامی حضور مسلم امت شیخ الحدیث و تفسیر، جن کو ساری زندگی قرآن و حدیث پڑھاتے ہوئے گزر گیا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے یہ نظر مانی ہے نا کہ میں فلاں ولی کے مزار پہ چادر چڑھاؤں گا، تو یہ لغوی نظر ہے۔ تو فرمایا کہ چادر اگر مانی ہے تو پورا کرنا بہتر ہے۔ اب ولی کے مزار پر چادر چڑھائیں گے تو اس چادر سے ولی کو ذرا بر بھی فائدہ نہیں ہوتا۔ جو آپ مزار پہ چادر چڑھاتے ہیں اس کا صاحب مزار کو ذرا بر بھی فائدہ نہیں ہوتا، نہ ہو سکتا ہے۔ اور یہ جو سلسلہ ہے یہ سراسر جو ہے یہ غلط ہے۔ اور سنیں، ہمارے مرشد فرماتے ہیں کہ اگر آپ نے نظر مانی ہے، یہ نظر عرفی ہے،
تو ولی کے مزار پہ قبر پہ اس کے مزار پہ چادر چڑھانے کے بجائے آپ استعمال کی چادر لیں. یہ استعمال کی چادر ہے کسی کو ٹھیک ہے جی. آپ استعمال کی چادر لیں. کسی مسلمان بیٹی جس کے سر پہ چادر نہیں ہے اس ولی کے ایصال ثواب کے لیے اس کے سر پہ چادر ڈال دیں. چادر استعمال کی لے لیں. اگر یہ مردوں کی چادر ہے طلباء کو دے دیں. تو فرمایا صاحب مزار کو ثواب بھی پہنچے گا اور صاحب مزار اس عمل سے اپنے اس مریض سے خوش بھی ہوگا. چونکہ بچہ استعمال کرے گا, طالب علم استعمال کرے گا, عالم دین استعمال کرے گا, یا کوئی غریب عورت ہے جس کے پاس چاہ آپ نے اس کے سر پہ چادر پردہ کروا دیا, وہ جب تک چادر رکھے گی, پردہ کرے گی, نماز پڑھے گی, ذکر کرے گی, جب تک وہ استعمال میں رہے گی تو ثواب صاحب مزار کو پہنچتا رہے گا اور صاحب مزار کا فیض جو ہے وہ اس بندے کو بھی پہنچتا رہے گا. وہ صاحب مزار خوش بھی ہوں گے, توجہات بھی حاصل ہوگی. تو اس لیے یہ جو طریقہ کار ہے کہ کلمہ شریف کی چادر لے لینا اور وہ مزار پہ یا قبر پہ ڈال لینا. ویسے عام قبرستان میں تو ڈالنی بھی نہیں چاہیے, اوپر کلمہ شریف لکھا ہوتا ہے اور اس کی بے ادبی ہوتی ہے. قبرستان میں آپ ڈال کے آ جاتی ہیں, آپ کو کیا پتا, بعض مقامات پہ دیکھا گیا ہے کہ چادروں کے اوپر جو ہے یہ کتے بیٹھے ہوتے ہیں. کتنی بے ادبی ہوتی ہے. اور صاحب مزار پہ بھی آپ جا کے وہاں چادر چڑھیں گے, اس کا فائدہ وہ آپ دیکھیں باہر سے چادر لے کے جائیں گے, 10 بندے جو ہے 100 بندہ دن میں چادر چڑھا رہا ہے, تو وہ چادر کو اچار ڈالنا ہے, وہ وہیں سے اٹھا کے پھر دکانوں پہ رکھ لیتے ہیں, ان کا کاروبار ہے. پھر ہماری بولی قوم پھر جاتی ہے خرید کے چادر چڑھاتے ہیں, وہ چادر اٹھا کے پھر وہ دکان پہ آ جاتی ہے, تو وہی چادریں بکتی رہتی ہیں, ان کے نہ موجیں لگی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مزار پہ اس طرح کی چادر چڑھانا یہ جائز نہیں ہے, نہیں چڑھانی چاہیے. بلکہ آپ نے اگر چادر جو ہے صاحب مزار کے ایصال ثواب کی مانی ہوئی ہے تو یہ نظر عرفی ہے, پورا کرنا ضروری نہیں. اگر پورا کرنا چاہتے ہیں تو فائدہ صاحب مزار کو تب ہوگا کہ آپ استعمال کی چادر لے کر کسی غریب مستحق کو اس بزرگ کے ایصال ثواب کے لیے دے دیں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور اس بارے میں تفصیل جاننے کے لیے سیدی اعلیٰ حضرت کا پورا رسالہ ہے فتاوی رضویہ کی 20ویں جلد میں, سیدی اعلیٰ حضرت کے رسالے سبل الاسفیاء فی حکم الذبح للاولیاء جو ہے یہ پورا رسالہ, اس کا آپ مزید مطالعہ فرمائیں تو اس پر یہ بات آپ کو جو ہے معلوم ہو جائے گی. یہ بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے کہ نظر شرعی جو ہے یہ عبادت ہے, اور یہ صرف کس کے لیے ہے, اللہ کے لیے. نظر شرعی مانتا ہے کوئی ولی کے لیے, یہ جائز نہیں ہے, شرک ہے. اس لیے کہ نظر شرعی عبادت ہے, اور عبادت غیر خدا کی کبھی نہیں ہو سکتی. عبادت کا مستحق کون ہے, اللہ ہے. نظر عرفی جسے عرف عام میں نذرانہ کہتے ہیں, تو یہ نظر جو ہے یہ آپ مخلوق کے لیے بھی کر سکتے ہیں. نظر عرفی یہ ہے کہ آپ نے نظر بنی یہ کام ہو جائے, میں فلاں بزرگ کی خدمت کروں گا جی, اس کو 10,000 روپیہ دے گا, 2 منجا دے دیسا, کٹھا دے دیسا. ٹھیک ہے. تو آج کل تو جو صورتحال ہے اللہ معاف فرمائے, کیونکہ ہم نے اس چیز کو خدا کو چھوڑ کے مخلوق کے در کو پکڑ لیا ہے, حالانکہ ہمیں خدا کے در پہ جھکنا چاہیے. بالکل یہ اہل سنت کا شعار نہیں ہے. آج کل تو پیر خود دورے کرتے ہیں نذرانے وصول کرنے کے لیے, ایک کے گھر میں جا رہے ہیں, دوسرے کے گھر میں جا رہے ہیں, تیسرے کے گھر میں جا رہے ہیں. یہ بالکل طریقہ کار ٹھیک نہیں ہے. اس لیے تو اللہ کے بندو, خدا کی بارگاہ میں آپ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں. ٹھیک ہے جی. آپ کا اگر کوئی صاحب تقویٰ اللہ کا ولی آپ کو نظر آتا ہے تو ولی تو حضور غوث اعظم, آپ دیکھیں حضور غوث اعظم کی تعلیمات, جو اللہ کا ولی ہے اس کو دنیا سے لگن ہی نہیں ہوتا بھائی, آپ پیسے اس کو دے رہے, اور جس پیر کی نظر جو ہے وہ مریض کی جیب پر ہے, وہ پیر, وہ ولی نہیں ہے. پیر تو ہے لیکن اس کا ولایت سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ دیکھیں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب گئے نا بصرہ میں, اللہ اکبر, تو ظاہر ہے وہ ولیوں کے امام حضور غوث, آپ دیکھیں تعلیمات غوث اعظم کی ہیں. آج کوئی ایسا پیر نظر آتا ہے, پیروں کی بڑی بڑی کوٹھیاں, بنگلے, وہ پیسے کو ان کو پتہ نہیں ہے, اس کے باوجود جو ہے وہ بندے رکھے ہوتے ہیں نذرانے وصول کرنے کے لیے. ٹھیک ہے جی. اور مجال ہے کہ جو گیا ہے, جو مشکل میں ہے بیچارہ, تو وہ جا کے دعا کرواتا ہے, پیسے دے کے دعا کروا رہا ہے.
کبھی ایسا نہیں ہے پیر صاحب نے پاس سے پیسے دے کے اس کی مشکل حل کے جا یار اہل ہے تو تیری مشکل حل ہے۔ حضور غوث اعظم بصرہ میں آپ نے قیام فرمایا، یہ بات سننے کے قابل ہے۔ جب بصرہ میں پتہ چلا حضور غوث اعظم تشریف فرمائے تو بڑے بڑے لوگ آئے، حضور آپ ہمارے یہاں قیام کریں۔ پیر آ جاتے بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اور پیروں کی خواہش یہ ہوتی ہے بھائی اچھے کاری جاسن ذرا خدمت ٹھیک ہوتی، تو آپ نے فرمایا نہیں، بصرہ میں سب سے غریب گھر کس کا ہے؟ جب بتایا گیا کہ فلاں ایک بزرگ ہیں، ان کی ایک بیٹی ہے، ایک جھونپڑی میں رہتے ہیں، سب سے غریب ہیں، تو آپ نے فرمایا آج رات عبد القادر اس غریب کے یہاں پیغام پہنچا دو، میں آج اس کا مہمان ہوں۔ اس کی جھونپڑی میں جا کے آپ رہے، پھر بڑے بڑے جو ہے آپ کے مریدین جو ہے وہ آئے، ان کو نذرانے پیش کرتے رہے، صبح تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ آپ رات اس کے گھر میں رہے تو لوگ نذرانے پیش کرتے رہے۔ صبح جب آپ گئے تو آپ نے اس بزرگ سے کہا کہ اے بندہ خدا، آج رات میں نے تیرے گھر میں گزاری ہے، یہ جتنا نذرانہ میرے پاس اللہ نے بندے بھیجے انہوں نے میری خدمت کی ہے، تو یہ میرے نہیں، یہ اللہ نے مال تیرے لیے بھیجا، یہ میں تجھے مالک بنا کے جا رہا ہوں۔ فرمایا وہ بصرہ میں جو بندہ رات کو سب سے زیادہ غریب تھا، ایک رات عبد القادر نے قیام کیا، صبح بصرہ کا سب سے امیر بندہ تھا۔ تو یہ ہے غریبوں کی مدد کرنا۔ تو حضور غوث اعظم کی تعلیمات یہ ہیں کہ جو غریب آئے اس کی جیب پہ نظر نہ، اس کی مدد کی جائے۔ تو غریبوں کی ہم مدد کیا کرتے تھے۔ دینی ادارہ آپ نے قائم کیا ہوا تھا، آپ 33 سال تک فتویٰ دیتے رہے۔ آج کل جی طریقت اور ہے، شریعت اور ہے، ٹھیک ہے جی، شریعت سے ہٹ کے لوگ کہتے ہیں جی اسی پیر نہ، ہمارا شریعت والوں سے۔ آپ غوث اعظم جو ولایت کے امام ہیں، آپ دیکھیں انہیں جو ہے وہ تو 33 سال تک فتویٰ دیتے رہے۔ آپ شریعت و طریقت کو جدا کر کے کدھر جا رہے ہیں؟ یہ صرف لوگوں کو بیوقوف بنانے کی بات ہے، چونکہ علماء کے پاس جائیں گے ان کی حقیقت پتہ چل جائے گی، اس لیے لوگوں کو علماء سے روکو، یہ شریعت والے، ہم طریقت والے۔ طریقت شریعت سے جدا نہیں ہے، جو شریعت سے جدا طریقت ہے وہ شیطان ہے، وہ پیر نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی۔ اس لیے ایسے لوگوں کی بالکل پیروی نہ کی جائے۔ شریعت اور طریقت ایک ہی چیز کا نام ہے، طریقت بھی وہی ہے، شریعت بھی وہی ہے۔ اللہ ہمیں شریعت مطہرہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔